الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 یہاں سے آگے کی 2-3 آیت تک. اس سے پہلے جو ہے یہیں تک تفسیری جو سلسلہ تھا تقریباً آیت نمبر 62-61 تک ہو گیا تھا. انشاءاللہ وہی سے جو ہے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں 63 سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے 2 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان کے 2 بڑے سزا کا جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے. ایک ہے دور پہاڑ کا ان کے اوپر آ جانا اور دوسرا ہے ان کے چہروں کو مسخ کیا جاتا ہے. مسخ مطلب انسانی چہروں سے کسی اور چہروں میں منتقل کر جانور بنانا. یہ 2 بڑی جو ہے سزا تھی بنی اسرائیل کی جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کی. پہلے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اے بنی اسرائیل وہ دن بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد اور پیمان لیا, تم سے وعدہ کیا گیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور پہاڑ کو تمہارے اوپر اس طرح لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. طور پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا اور ان کے سروں پر جو لا کر کے کھڑا کر دیا. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو ان کو اطاعت کی طرف لانے کے لیے ان کو پہاڑ کو جو ہے ان کے اوپر لا کر کے رکھ دیا گیا کہ اب اگر تم نافرمانی کرے تو پہاڑ تمہارے اوپر آ کر کے پڑے. اس وجہ سے اور اس طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ جیسے ہی دور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کے رکھا گیا کھڑا کیا گیا لہٰذا وہ سجدے میں گر پڑے اور کنکھیوں سے جو ہے اس طرح دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گرنا نہیں. فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے اور خوب گریا مزاری کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. پہاڑ کو اوپر لایا گیا اور کہا گیا پکڑو کتاب کے اندر جو ہے اب اس کو جو ہے لے کر کے چلیے. خذوا ما آتیناکم سے مراد یہاں بھی ہے تورات جو ان کو دیا گیا تھا. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس طریقے سے پہاڑ کو لا کر دیا اور کہا کہ اب کتاب کی مانو, اب جو ہے تم اللہ کی نافرمانی کرو. اب جیسے ہی نافرمانی کرو گے پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو. لہٰذا اس طریقے سے جو ہے ان کو زبردستی گویا کہ شریعت پر عمل کروایا جائے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اس کے باوجود بھی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر آ کر کے کھڑا ہے اب گرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کہا اس کے باوجود انہوں نے پھر نافرمانی کی پھر بھی جو ہے یہ ہٹا دیا گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا منہ موڑ دیا اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے انہوں نے روگردانی. ایسی قوم شاید ہی پوری تاریخ میں آئی ہے کہ اتنا واضح نشان کہ پہاڑ ان کے اوپر آ گیا اب گرنے والا ہے. اتنا سب کچھ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر انہوں نے کیا کیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر انہوں نے جو ہے روگردانی کی اور پھر وہی دکھائی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تم سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اب اندازہ لگائیں کہ اتنی سختی کے ساتھ ان کو عمل کروایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سب کے سب کیا ہوتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. لہذا تو خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاتے ہیں ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی امت ہے جو بار بار غلطی کر رہی ہے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر رہا ہے معاف کر رہا ہے.
معافی کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے امت محمدیہ بنایا ہے, امت خیر بنایا ہے, اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم اگر غلطی کرو, میں بنی اسرائیل کو بار بار میرے پاس آئے, بار بار ان کی جو ہے غلطیوں کو میں معاف کر سکتا ہوں, تو تم اگر غلطی کر کے میرے پاس آ جاؤ تو کیا میں تمہاری غلطی کو معاف نہیں کر سکتا؟ لہٰذا ایسی قوم جو بار بار اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر وہ اللہ سے مقرر کرے, کتنا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے وہ, کہ اتنا سب کچھ, اتنی نافرمانی سے پہلے چلی, لہٰذا سب کچھ ہونے کے باوجود بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ان کو معاف کرتا رہا, پھر نافرمانی کی, پھر معاف کیا, پھر نافرمانی کی, پھر معاف کیا. تو کتنی ساری نافرمانی. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ کرتے 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 کہاں تک چلا جائے, آسمان کی چھت کو لگا, گویا کہ زمین سے آسمان تک بھر کے گناہوں سے, اور پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں آگے آ جائے اور کہے اللہ میری توبہ, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے, تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین, کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تردد ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں بتلانا چاہتے ہیں. یہ طول پہاڑ کے تعلق سے آگے اللہ رب العالمین ایک سزا اور بیان ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا, اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ بھی تم کو یاد ہے, اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے, یہودیوں سے سوال ہے, لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا, تمہیں وہ دن بھی یاد ہوگا جب تم نے نافرمانی کی تھی, حد سے تجاوز کیا تھا, تم میں سے کچھ لوگ, تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نافرمانی کی. وہ نافرمانی کیا تھی کہ سب ہفتے کے دن کے تعلق سے سنیچر کا, یہ جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہوتا ہے, ایسے ہی بنی اسرائیل کی ہے سنیچر کا دن تھا, لہٰذا وہ دن جو ہے معزز مانا جاتا تھا. پہلے ان کو بھی جمعہ کا دن مفسرین کا بیان کیا ہے, جمعہ کا دن جو ہے ان کو دیا گیا ہے, لیکن اپنی ہم درمی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے, ہمیں سنیچر چاہیے, لہٰذا تو ان کے یہاں جو ہے سنیچر کو کرتا ہے. تو یوم السبت یہی یوم السبت کے دن کے تعلق سے انہوں نے نافرمانی کیا تھا, فَقُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ, سب کے سب بندر بن جاؤ. کیا ہوا؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن جو ہے ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا کہ شکار تو نہیں کرنا سنیچر کے دن, سیٹرڈے کو, لہٰذا تو شکار کرنے سے منع کیا گیا. لیکن اسی دن جو ہے ان کی آزمائش ہوئی, یوں ہوا کہ پورے ہفتے جو ہے مچھلیاں ندیوں میں نہیں آتی تھی, سمندروں میں اوپر نہیں آتی, لیکن سنیچر کے دن جو ہے خاص کر کے مچھلیاں اوپر پڑتی ہیں اور سمندر کے اوپر جو ہے آ جاتی ہیں اور بالکل تہ پہ آ کر کے تیرنے لگتی ہیں. یہ دیکھ کر کے لالچ میں آتی, یہی دن جو ہے ساری مچھلیاں آتی ہیں, باقی دنوں میں جو مچھلیاں نہیں آتی ہیں, تو اب ان لوگوں نے جو ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دی, مکر کرنا, لیکن چال چلنا ہے. اللہ کی شریعت میں جو ہے انہوں نے چال چلنا شروع کیا کہ سنیچر کو جاتے ہیں شکار نہیں کرتے, یہ کہہ رہے ہیں ہم تو شکار نہیں کرتے, لہٰذا شکار نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں کنارے پر جا کر کے گٹھا کھول دیتے, کنارے پر گٹھا کھول دیتے, اسی طریقے سے جو ہے رسیاں, پھندے, کانٹے وغیرہ میں جا کر کے ڈال دیتے ہیں. تو سنیچر کی مچھلیاں پھنس جاتی ہیں, کیونکہ بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں کنارے پر آتی ہیں, تو کنارے پر آ کر کے گڑھے میں گر جاتی ہیں, تو جا کر کے پکڑتے نہیں تھے, کہتے کہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, ہمیں منع کیا گیا, ہم رکے, لہٰذا گڑھے میں گرا کر کے مچھلی کو پھنسا کر کے رکھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں سنڈے کو جا کر کے, سنیچر گزر گیا, اتوار کو جا کر کے, اور صبح صبح جو ہے مچھلیوں کو پکڑ کر کے لاتے ہیں. تو کیا اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے شان کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کی نافرمانی میں پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے ایک بڑا طبقہ جو ہے اسی جان کے اندر اور اسی مکر کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب اتنی بڑی نافرمانی کی ہے, اور اس طریقے سے جو انہوں نے جان کر کے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو بول دیا. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, کہ وہ تمام لوگ, وہ جماعت کے لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس طور پر, تو اللہ رب العالمین کا سب کے سب بدتر بن. لہٰذا ایسا ہی ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے تو جو نیک تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس میں تین طبقے ہوئے, ایک وہ تھے جو روکنے والے, اور ایک وہ تھے جو روک نہیں رہے, وہ جانے ہم جانے, ہمیں کیا نہیں سے, اور تیسرے گروہ کے لوگ وہ تھے جو یہ نافرمانی کر رہے ہیں. تو جب سزا آئی اور بدتر بن گئے, تو لہٰذا ان پر بھی آئی جو روک نہیں رہے تھے, اور ان پر بھی آئی جو نافرمانی کی. صرف بچے لوگ تو
وہی لوگ بچے جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ کے اس عذاب سے بچ گئے، اور انہوں نے جو ہے دیواریں باقاعدہ قائم کر لی، ان کو جو ہے الگ کر دیا گیا شہر سے کہ تم الگ رہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ جب صبح ہوئی اور لوگ گھروں سے نکلے تو دیکھا کہ ان کے دروازے بند ہیں، ابھی تک کھلے ہوئے۔ جب جا کر کے جھانکا دیا کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہے بندر گھوم رہے ہیں، جو عورتیں وہ بندریاں بن گئی، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بندر بن گئے، بڑے وہ بھی بڑے بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سب کے سب بندر بن گئے تھے، اور لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو روک رہے تھے وہ لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا اس اللہ کی اس نافرمانی سے، تو وہ ایسے سر ہلا دیا، کہہ رہے کہ ہاں آپ نے تو ہمیں روکا تھا، اس لیے بندر کو دیکھیں گے وہ سر ہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے قوم اسی دنیا کے اندر ایسی ہے جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، جن پر جو ہے اتنا بڑا عذاب آیا۔ بہت سے نے لکھا کہ جو بوڑھے تھے بزرگ تھے وہ خنزیر کی شکل لے کے آ گئے، یعنی کہ سوروں کی شکل، اور جو جوان طبقے کے تھے وہ بندروں کی شکل میں آ گئے تھے۔ اتنا بڑا جو ہے اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے وہی جو ہے پابندی ہے، اور اس کو آپ مکر کے ساتھ، آج بھی ہوتا ہے مسلمان، لہٰذا شراب پیے گئے شراب کے نام سے کسی اور نام سے، شراب کو جو ہے کسی کوئی ماڈرن نام دے دیا گیا، اب اس کے نام سے جا کر کے شراب پیئیں، سود لیں گے، حرام لین دین کریں گے، لیکن ڈائریکٹ لیں گے، لہٰذا اس کا نام بدل کر کے کوئی اور نام رکھ دیں گے، اس طریقے سے جو ہے یہ بہانے سے یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ جو ہے ناپسند ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کسی اور طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کریں گے، چالاکی دکھائیں گے اللہ کی شریعت میں، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے چالاکی دکھائی تھی اللہ کی شریعت میں، تو اللہ رب العالمین نے بندروں کو بدل دیا، اور یہ سبق دیا کہ اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی چالاکی نہیں ہوتی۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی بیان ہوا اس کو عبرت کا ذریعہ بنائے، نصیحت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی پابندی میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔